السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنا جسم ہی لاتے ہیں اور جسم کی حرکات سجدہ، رکوع اور قیام کہلاتی ہیں۔ جسم جب ہمارا پاک ہوگا تو اس کے بعد دوسری بات ہوگی، تو پہلا کام ہم نے اس جسم کو پاک رکھنا ہے، کیونکہ اللہ پاک ہے اور وہ پاک چیزوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ اس لیے پہلا کام اس جسم کو پاک رکھنا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم کھانا جو ہے وہ حلال ہو اور حلال کمائی سے خریدا گیا ہو۔ اب دوسرا کام اس کو پکانا ہے، یعنی کھانے کو پکانا جو ہے وہ بھی پکانے والا یا پکانے والی جو ہے وہ بھی وضو کے ساتھ ہو، پاک صاف ہو، تقوی کے ساتھ ہو، اور اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہو، درود و سلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو، تب اس کھانے میں اور چاشنی ہوتی ہے، وہ بندے کی عبادت میں خشوع خضوع اور لذت پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح جب وہ کھانا پیش کیا جاتا ہے، جو اس کو اٹھا کر لانے والا ہوتا ہے وہ بندہ بھی 5 وقت کا نمازی ہو، نیک ہو، اللہ کا خوف رکھنے والا ہو، برائیوں سے نفرت کرنے والا ہو اور نیکیوں سے محبت کرنے والا ہو۔ پھر جب اس کو کھانے کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ وہی اپنایا جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنایا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی بندے کو پسند کرتا ہے، اسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے جو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو اللہ نے خود سورہ آل عمران کی 31 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا ہے، جس میں اللہ نے فرمایا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، کہ اگر تم فَاتَّبِعُونِی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر، یعنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے تھے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ، یحببکم اللہ، پھر اللہ آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ اس پوری آیت کو پڑھیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو، یعنی یہ ایک اعلان ہے، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قل، فرما دو، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، تو پھر میرے جیسے ہو جاؤ، یعنی میری سنتوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے وہ گناہ بھی معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، کیونکہ وہ ہے ہی غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ اس لیے پہلا کام کیا ہے کہ ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام کو کیسے کیا کرتے تھے، بس اس کو اپناتے جائیں۔ کھانے کا طریقہ جو ہے دائیں ہاتھ سے کھائیں، بیٹھ کے کھائیں، اور جو سالن یا آپ کے پاس کھانے کا جو برتن ہے اس کو سامنے سے کھائیں اور چبا کر کھائیں، کیونکہ جو چبا کر کھاتا ہے نا اس کو قبض بھی نہیں ہوتی، بیماریاں بھی چلی جاتی ہیں،
اس پر اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے۔ سنت کے مطابق کھانے سے بہت ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، صحت و تندرستی عطا ہوتی ہے اور رحمت الہی بھی ساتھ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جب آپ کھانا شروع کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تاکہ کھانے میں برکت شامل ہو جائے، اور اگر اس میں کوئی ایسے اثرات ہیں جو کسی جنات کی نظر یا کسی انسان کی نظر کے ذریعے سے آئے ہیں تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے وہ ہٹ جاتے ہیں اور شیطان بھی دور ہو جاتا ہے، اور جادو ٹونے اور اس طرح کی چیزیں بھی ہٹ جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کا نام جب آتا ہے تو پھر صحت و سلامتی بھی ملتی ہے۔ اور اگر اس کھانے میں کوئی ایسی بات شامل تھی جو اللہ کی طرف سے عذاب کے متعلق تھی، یعنی جس جگہ وہ فصل پکی تھی یا بنی تھی یا اگی تھی، زمین کا وہ ٹکڑا اللہ کے عذاب میں تھا، تو اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، لیکن جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے نہ صرف کھانے میں سے شیطانی، نفسانی اور دوسری مخلوق کے اثرات ختم ہوتے ہیں، بلکہ اس میں برکت بھی شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ کی رحمت سے وہ کھانا آپ کو صحت بھی دیتا ہے اور لذت بھی دے گا، عبادت کی طرف رغبت بھی دے گا۔ کتنا فائدہ ہوگا۔ اور کھانا پکانے والی جو عورت ہوتی ہے سر کے اوپر دوپٹہ رکھتی ہے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے وضو کے ساتھ اور درود شریف کے ساتھ اگر کھانا پکائے گی تو اس کا اثر جو ہے بچوں پر اور سب پر بہت بڑا گہرا ہوگا، کیونکہ اس سے اللہ کی طرف رجحان ہوگا، اور بندہ جب کھانا کھائے گا تو اس کے اعضاء سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حرکت کریں گے اور شریعت کے مطابق وہ چلیں گے، شرعی حدود کو پار نہیں کریں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنے اعمال جب بناتے جائیں گے تو اللہ کی محبت مل جائے گی۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اپناتے جاؤ گے تو اللہ کی محبت کو آپ پالو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو دیکھتا ہے، یعنی اللہ کی نظر بندے کے دل پر ہوتی ہے، کیونکہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک نشان سا پڑ جاتا ہے، اور دھبا وہ جو پڑ جاتا ہے، اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے اور پھر دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، لیکن اگر بندہ توبہ استغفار نہیں کرتا تو وہ دھبا بڑا ہوتے ہوتے پورے دل کو کالا کر دیتا ہے، اور پھر اللہ کی ایسے دل پر نظر کرم ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ دل جو ہے وہ جسم کا مرکز ہے، اور روح اور جسم کا سنگم ہے، یعنی ایک طرف روح ہے، دوسری طرف جسم ہے، درمیان میں دل ہے۔ سو دل جو ہے وہی سب سے اہم ہے، جو دل میں ہوتا ہے نا وہی روح میں منتقل ہوتا ہے، اور پھر وہی جو ہے پھر جسم میں آتا ہے۔ اس لیے دل جو ہے وہ بہت اہم ہے،
اور اللہ نے قرآن پاک میں اس لیے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہی بندے کے دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر بندے کے دلوں کو سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، تسلی ہو جاتی ہے، بندے کے اندر خفگی جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، بندے کے اندر جو وہ اس کی انزائٹی ہوتی ہے یا جو طبیعت میں جو چڑچڑاپن ہوتا ہے یا کچھ ایسی کیفیت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالی کی رحمت سے، ذکر الہی سے وہ سکون میں بدل جاتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! اس لیے اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اب اگر دل جو صاف ہوگا، یعنی جب آپ توبہ استغفار کر لیں گے تو دل صاف ہو جائے گا، تو پھر اللہ کی نظر کرم ہوگی۔ جب اللہ کی نظر کرم اس صاف ستھرے پاک دل پر ہوگی جس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہوگا، یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ اگر آپ نے کسی اور سے محبت کر رکھی ہے، کسی عورت سے، یا عورت نے کسی مرد سے، یا کسی جانور سے، کسی اور چیز سے، اگر آپ نے کسی اور سے محبت کر رکھی ہے تو پھر اللہ کی محبت کبھی نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ کی محبت اس وقت ملتی ہے جب آپ اللہ کی محبت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے۔ اگر کسی اور کی محبت آپ کے دل میں ہوگی تو پھر اللہ کی محبت نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ شریک پسند نہیں کرتا۔ تو اس لیے القرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں، یعنی سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ پھر اللہ نے اگر کسی کے ساتھ محبت کا فرمایا ہے تو اس کے ساتھ اگر محبت کریں گے تو وہ بھی اللہ ہی کی محبت میں شامل ہوتی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں ہمیشہ کہ اللہ کی محبت شرک کرنے والوں کے پاس نہیں آتی۔ شرک کرنے والا سب سے بڑا وہی ہوتا ہے جس نے دل میں کسی اور کو بسایا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، پھر وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اگر اس نے دل میں کسی اور کو جگہ دی ہوئی ہے۔ اس لیے دل کی صفائی بہت اہم ہے، توبہ استغفار کے ساتھ، اور کھانا پینا جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی جو ہے ہمیشہ یاد رکھیں، کھانا پینا بہت اہم ہے، پاکیزہ ہونا چاہیے، پاک کمائی سے ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ پھر دل کو صاف کریں توبہ استغفار سے، اور پھر اللہ کے حضور آئیں، لیکن دل میں کوئی اور نہ ہو، اللہ ہی کو لانا ہو، تو کسی اور کی محبت نہ ہو، کسی اور کو جگہ آپ نہ دے چکے ہوں، ورنہ پھر اللہ کی محبت کو آپ کبھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے دل کو صاف کریں، پاک کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔